اب بات یہاں پر کچھ باتیں وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر اٹک کے رہتی ہے، جیسے کہ آج کل ہم لوگ جمعرات کے دن درود پڑھتے ہیں، تو یہ درود کیوں پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے، کئی کو پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو سوال ہوتا ہے۔ تو درود پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے، پہلے اس کی فضیلت سن لیجئے، اس کے بعد وہی درود کیوں پڑھتے ہیں وہ بات بھی آ جائے گی۔ تو پہلی درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ انسان درود پڑھے، اللہ خود اس بندے پر درود بھیج رہا ہو، ایک تو ایک فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی احادیث میں ابھی بیان کروں گا وہ تمام احادیث دوسرے کتابوں سے نہیں، صرف فضائل اعمال کے اندر سے لے کر آیا۔ دوسرے کتابوں سے بولے تو وہ کتاب ہمیں دیکھے نہیں نہ بولتے پھر، اس لیے جتنے بھی حدیثیں ہیں وہ تمام حدیثہ فضائل اعمال کے اندر ہی ہے، آرام سے چیک کر لے سکتے ہیں۔ تو 660 پر 6 پیج نمبر کے اندر یہ حدیث لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 دفعہ رحمت بھیجیں گے۔ نمبر 2، جو انسان 70 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں تو اس کے اوپر بعض روایتوں کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 70 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 حدیثیں ہو گئی، پہلے حدیث کے اندر بولے 10 دفعہ اللہ رحمت بھیجتے بولے، دوسرے حدیث کے اندر 70 دفعہ رحمت بھیجتے بولے، تو اس میں سے کون سا ہے؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ آپ کے اوپر جو انسان 1 مرتبہ درود پڑے گا تو میں اس کے لیے 10 دفعہ رحمت بھیجوں گا بول کر پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی دینے کا ارادہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 70 تک بڑھا دیا ہے۔ بعض علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کے اعتبار سے بدل جاتا ہے، اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو 70 دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، اگر کوئی انسان 1 دفعہ پڑھتا ہے اور اخلاص اس کے اندر کم ہے تو اس کے اوپر 10 دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں۔ تو درود پڑھنے کا ایک فائدہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ 70 دفعہ اس کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، جمعے کو درود پڑھنے کا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور یہ بھی کیا ہے 660 پر 5 فضائل اعمال کے اندر، فضائل حدیث کے اندر یہ بھی بات لکھی ہے کہ جمعے کے ساتھ خاص ہے۔ تو جو انسان جمعے کے دن درود پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ 70 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہے، تو اس لیے انسان کو کثرت سے جمعے کے دن درود پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود پڑھے اس کے اوپر 10 دفعہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ اس کے لیے 10 درجے اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ درود 1 مرتبہ پڑھا، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی پڑھا ہے، یہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کو 10 درجے اللہ تعالیٰ جنت میں بلند فرماتے ہیں۔ اتنی ساری فضیلتیں اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک کیا ہے 1 دفعہ، اور جو انسان 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ 1 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک درود پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اس کے 1 غلام آزاد کرنے کا برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی انسان 1 دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی انسان 10 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کیا ہے 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار بول کر اس کے پیشانی پر لکھ دیتے ہیں۔ براءۃ من النفاق، یہ انسان نفاق سے بری ہے، براءۃ من النار، یہ انسان جہنم سے بری ہے، یعنی جہنم میں انسان نہیں جائے گا، یہ انسان منافق نہیں ہے بول کر اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی پر لکھ دیتے ہیں۔ اور کیا ہے قیامت کے دن اسے شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کو کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کے برابر میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔
اور جو انسان کیا ہے 100 دفعہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 1000 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں. اور جو انسان 1000 بار درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کر دیتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش فرمائیں گے. یہ دوسری فضیلت ہوئی. اور یہ بھی کیا ہے 660/8 کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے فضائل اعمال میں. اور اس کے بعد جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ انسان ہوگا جو کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے درود پڑھنے والا ہوگا. جو انسان زیادہ درود پڑھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہی انسان ہوگا. نمبر 8 کیا ہے جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس کو پل صراط کا راستہ آسان ہوتا ہے. پل صراط کے راستے میں اللہ کے درود کا نور اس کے لیے ساتھ چلتا ہے تو یہ بھی فضیلت اسے حاصل ہوتی ہے. پل صراط کا راستہ بھی آسان ہو گیا. اور نمبر 9 کیا ہے جو انسان درود پڑھتا ہے تو اس کے ترازو بھی وزنی ہو جاتا ہے. ترازو بھی اس کا وزنی ہو جاتا ہے. اور اس کو کثرت درود اس لیے انسان کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنی چاہیے. اتنی ساری فضیلتیں ہیں اور بھی فضیلتیں ہیں. نمبر 10 جو انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. عرش کا سایہ اسے حاصل ہو رہا ہے. یہ بھی 660/8 کے صفحے کے اندر موجود ہے. تو اور ایک فضیلت یہ ہوئی. نمبر 11 جو انسان درود کو کیا ہے کتاب پر لکھ دیتا ہے جیسے کیا ہے لکھ کر یہاں پر لگا دیا. اب جب تک وہ درود لکھ کر رہا اگر لگا رہے گا تب تک کیا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ لکھے رہے گا, اس کے لیے ثواب لکھتا رہے گا. اگر کوئی انسان درود کو لکھ کر چاہے ہاتھ سے لکھے ٹائپنگ کر کے لکھے یا کسی فوٹو وغیرہ بنا کر کے مسجد میں لگا دے گھر میں لگا دے جہاں پر بھی لگا دے تو اب لگا دیا تو وہ درود جب تک وہ لکھا ہوا رہے گا تب تک اس کے لیے فرشتہ اس کے ثواب لکھتا رہے گا. تو یہ بھی فضیلت اسے حاصل ہوگی. نمبر 12 جو کوئی ہر روز 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں. اس کی 100 خواہشیں 100 ضرورتیں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرمائیں گے. تو درود 100 مرتبہ پڑھا تو اس کے 100 حاجتیں 100 ضرورتیں پوری ہو گئی. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں جمعہ کے دن ہو یا جمعہ کی رات میں ہو تو اس حدیث سے یہاں پر یہ بات سن لے جمعہ کے رات ہی کئی پڑھتے ہیں بول کر بعض لوگوں کو سوال ہوتا ہے. تو فضائل اعمال کے اندر 670 پیج نمبر اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات بولے تو دوسرے روز ہفتہ آتا نا وہ نہیں, صبح میں جمعہ ہوتا نا وہ رات یعنی جمعرات کی رات. تو جمعرات کی رات کو جو انسان یا چاہے جمعے کو بھی دن میں پڑھ سکتا ہے تو پڑھے گا اس کی اللہ تعالیٰ کیا ہے صبح کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے. جمعرات کے رات کو جو انسان درود پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش فرمائیں گے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کی 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. تو سفارش ملے تب بھی فائدہ ہے, 100 حاجتیں پوری ہو تب بھی فائدہ ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی میں آپ پر کتنا درود پڑھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر درود پڑھو. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں دن کے اندر 5 گھنٹے یا 10 گھنٹے اتنا وقت عبادت کے لیے نکالا ہوں تو وہ اس میں سے میں آپ پر کتنا درود پڑھوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تمہاری مرضی ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا ہے آدھا گھنٹہ درود پڑھتا ہوں 1.5 گھنٹہ عبادت کر لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور ذرا بڑھا لے تو اچھا رہتا. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کام کرتا ہوں آدھا گھنٹہ عبادت کرتا ہوں ذکر کرتا ہوں آدھا گھنٹہ درود پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اور بھی بڑھا لو. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود کثرت سے پڑھنے کا ہمیں وہاں پر بھی حکم دیا گیا ہے. اور یہ بات بھی کیا ہے 670/6 فضائل اعمال کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے. اور صبح شام جو انسان 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے صبح میں 10 مرتبہ شام میں 10 مرتبہ
درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ درود بولے تو لمبے چوڑے درودہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز 10 مرتبہ صبح میں پڑھ لیا، ایک چیز شام میں 10 مرتبہ پڑھ لیا، زیادہ سے زیادہ 30 سیکنڈ بھی نہیں بنیں گے۔ تو ایسا پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ اور جس انسان کو صدقہ کرنے کے واسطے پیسے نہیں ہیں، صدقہ کرنے کے واسطے پیسے نہ ہو، تو وہ انسان بھی اگر درود پڑھتا ہے تو صدقہ کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو درود پڑھنے پر صدقہ کرنے والے سے زیادہ ثواب اسے مل جاتا ہے۔ اور کیا ہے، کون سی درود پڑھنا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہی درود ہم لوگ جمعرات کو پڑھتے ہیں، تو یہ درود پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن تک کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کیوں کثرت سے درود پڑھو؟ کیونکہ جمعہ تک اور قیامت کے دن وہ انسان میرے قریب ہوگا اور وہ کیا ہے، درود میں خود سننے والا بنوں گا۔ یہ بھی حدیث کے اندر لکھا ہے، یہ بھی 690 پیج کے اندر یہ بھی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اور اچھا، اب درود نہ پڑھنے والے پر جو درود پڑھتے ہیں تو جن کے دلوں میں کھٹکا ہوتا ہے، ان کے بارے میں کیا ہے، تو ان کے بارے میں بھی حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے 720 فضائل اعمال کے اندر ہی یہی بات لکھی ہے۔ کیا ہے، جو انسان درود نہ پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فضائل رمضان کے اندر بھی حدیث لکھا ہے، فضائل اعمال میں پہلے حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میں بد دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور اس پر آپ پر وہ انسان درود نہ پڑے تو ایسا انسان برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، اس پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ یہاں پر دیکھیں، بد دعا کرنے والا بھی فرشتوں کا سردار ہے اور اس پر آمین کہنے والا بھی نبیوں کا، تمام دنیا انسانوں کا سردار ہے۔ تو بد دعا بھی اللہ کے نبی پر آمین کہہ رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں۔ اور دوسرے حدیث کے اندر یہ بھی 721 فضائل اعمال کے اندر یہ بھی حدیث لکھی ہے، جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس انسان کے سامنے لیا جائے وہ انسان بخیل ہے اور اس پر درود نہ پڑے۔ جس انسان کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے اور وہ انسان کیا ہے، اللہ کے نبی پر درود نہ پڑے، وہ انسان بخیل ہے۔ اور کل قیامت کے دن ایسے بخیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہو تو کل قیامت کے دن ہماری مدد کرنے والا کون ہوگا، ہماری سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ تو اس لیے انسان کو درود پڑھنی چاہیے۔ اور نمبر 4 یہ بھی حدیث ہے 721 کے اندر فضائل اعمال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو انسان درود نہیں پڑھتا ہے وہ ظلم کرنے والے کے برابر اسے گناہ ملتا ہے۔ اور قیامت کے دن، اور اس کا وبال کیا ہے، قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ تو اتنی ساری وعیدیں، جو انسان درود نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے اتنی ساری وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اور بہت سارے درود ایسے ہیں جن کا ثواب بہت سارے سالوں تک ملتا ہے، جیسے کہ بعض حدیث کے اندر آتا ہے، اگر کوئی انسان قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتا ہے تو اللہم صلی علی محمد انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یہ درود پڑھے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ایک اور درود ہے، جو انسان اس کو پڑھے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ لگا دے گا، 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتا رہے گا۔ اس درود، ایک مرتبہ درود پڑھا، اور یہ بھی فضائل اعمال ہی کے اندر موجود ہے۔ تو کیا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھا تو 1000 دن تک اس کا ثواب لکھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے لکھاتا رہے گا۔ تو اتنی ساری فضیلتیں جب حاصل ہو تو ہمیں جمعرات کے دن درود پڑھنے پر اتنے سارے سوالات جن لوگ کھڑا کرتے ہیں، درود کیوں پڑھتے ہیں، کیا ہوتا اس سے، کیا کئی کو پڑھنا، کئی کو اب 90 سے شروع کرے، کیا ایسے سوالات شروع کرتے ہیں جو بالکل بے جا ہے، بیکار ہے۔
درود پڑھنا انسان کے لیے ضروری ہے، اور ہم لوگ اجتماعی طور پر پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ بڑھے گا، اور بھی زیادہ فضیلت اس کی حاصل ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔